میں گاؤں کا ایک نوجوان مرد تھا اور مجھے اپنی طاقت پر بڑا مان تھا، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری یہ طاقت ایک گناہ کی نذر ہو جائے گی۔ میں 4 بہنوں کا نوکر تھا اور وہ چاروں بہنیں رات ہوتے ہی میرے کمرے میں آ جاتیں اور کہتیں، آج اپنی طاقت ہمیں دکھاؤ۔ پھر باری باری رات کے اندھیرے میں میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں پریشان ہو گیا کہ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ آج سے پہلے کبھی کوئی اتنی رات کو میرے دروازے پر نہیں آیا تھا۔ میں نے فوراً اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ تو باہر سے مجھے مالکن کی آواز سنائی دی۔ اپنی بڑی مالکن کی آواز سن کر میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دل میں عجیب عجیب طرح کے خیالات بھی آ رہے تھے کہ پتہ نہیں اتنی رات کو کیا معاملہ ہو گیا ہے جو مالکن خود میرے دروازے پر آ گئی ہیں۔ مالک بھی تو گئے ہوئے تھے۔ دروازے پر میری چاروں مالکن ہی کھڑی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں انہیں اندر لے آیا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں اپنی مالکنوں کو کہاں بٹھاؤں۔ وہ چاروں میری ہی چارپائی پر بیٹھ گئیں اور پھر کہنے لگیں کہ فاروق، آج ہم چاروں تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اب تک تم نے خود کو ہمارا وفادار ثابت کیا ہے، آج ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے ہمارے وفادار ہو۔ سینے پر ہاتھ باندھے اور مالکن سے کہا کہ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر میری بڑی مالکن مسکرائیں اور کہنے لگیں، تو پھر آج تمہاری مضبوطی کا امتحان ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے مرد ہو، تم میں کتنا دم ہے۔ مالک کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں۔ میں نے مالکن سے کہا کہ میں بہت زیادہ دم رکھتا ہوں، آپ کا ہر کام فوراً کر سکتا ہوں۔ میں گاؤں کا لمبا چوڑا جوان تھا، واقعی ہی بہت دم رکھتا تھا، اسی لیے میں نے مالکن سے کہا کہ آپ بس حکم کریں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ میری بات سن کر میری مالکن نے بہت گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا اور پھر اپنی شرٹ سائیڈ میں کر کے میرے سامنے اپنے بڑے بڑے۔ مالکن کی اس حرکت پر میں ششدر رہ گیا، میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مالکن ایسا کرے گی۔ مالکن نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور مجھ سے کہا کہ ہم چاروں ہی زندگی سے پریشان آ گئی ہیں، اب تم ہی ہو جو ہماری مشکل آسان کر سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو آج کی رات ہم چاروں کو ہی باری باری۔ اس کے بعد ایک کے بعد چاروں مالکنوں نے اپنے کپڑے ہٹا دیے اور ان کی حالت دیکھ کر میں بے قابو ہو گیا، اس لیے میں نے مالکنوں کے حکم پر ان چاروں کو 1 گھنٹے میں ہی۔ جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے ماں باپ بہت احتیاط کرتے ہیں، خاص کر کسی غیر مرد کو تو گھر میں بلا ضرورت داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ میرا مالک بہت ہی عجیب سا انسان تھا۔ 4 جوان بیٹیوں کی موجودگی میں اس نے مجھے اپنے گھر پر ملازم رکھ لیا تھا اور میرے ذمے ان چاروں کی ضروریات کا خیال رکھنا تھا اور ان کے کام کاج کرنا تھا، اسی لیے میں سارا دن ان چاروں کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ یہ نوکری کرنا میرے لیے مجبوری تھی۔ دراصل میری شادی کے بعد سے مستقل طور پر میں بے روزگار رہا تھا، کبھی کوئی اچھی نوکری لگ ہی نہیں سکی اور پھر میرے پاس بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ ایک بیٹی کے باپ کے بعد میرے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھا تو میری بیوی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یا تو کوئی کام کرو یا پھر میں اپنی بچی کو لے کر اپنے مائکے واپس چلی جاتی ہوں۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ نوکری کے لیے تو میں پہلے ہی مارا پھر رہا تھا، لیکن نوکری مل نہیں رہی تھی۔ گھریلو حالات کی وجہ سے میں پڑھ لکھ نہیں سکا، کوئی خاص ہنر بھی میرے پاس نہیں تھا، بس جہاں بھی کوئی چھوٹی موٹی ملازمت ملتی میں کر لیتا تھا، لیکن آج کے اس دور میں چھوٹی موٹی ملازمت سے گھر چلانا کہاں آسان تھا، اسی لیے میرے لیے زندگی مشکل ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میرا اور میری بیوی کا جھگڑا ہوا تو میں نے مختصر سا سامان باندھا اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اب میں بڑے شہر جا رہا ہوں اور وہیں سے کما کر پیسہ بھیجوں گا۔ یہ سن کر میری بیوی بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ وہ مزید تنگی میں گزارا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا ایک دوست شہر میں رہتا تھا، میں سیدھے اس کے پاس پہنچ گیا اور پھر اسی کے توسط سے میں اپنے مالک سے ملا۔ مالک نے مجھے بتایا کہ اسے اپنے گھر کے لیے ملازم کی ضرورت ہے۔ ویسے تو میں اس نوکری کو کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن بیوی اور بیٹی کا سوچ کر میں راضی ہو گیا، اور جب مالک مجھے پہلی دفعہ اپنے گھر میں لے کر داخل ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مالک کی 4 خوبصورت جوان اور حسین بیٹیاں تھیں
اور چاروں شہزادیاں معلوم ہو رہی تھیں۔ انہوں نے قیمتی ترین لباس پہن رکھے تھے اور چہرے پر میک اپ بھی تھا۔ مالک نے ان چاروں سے میرا تعارف کروایا اور کہنے لگا، یہ میری بیٹیاں ہیں اور تمہارا کام ان کی خدمت کرنا ہے۔ ان چاروں کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے۔ ان چاروں کی ماں نہیں تھی، اسی لیے مالکن ان کے لیے شاید زیادہ ہی فکر مند تھا۔ پہلے تو میں پریشان ہوا کہ یہ کیسی نوکری ہے، میں مرد ہو کر 4 لڑکیوں کی ضرورتوں کا خیال کیسے رکھ سکتا ہوں۔ میرے لیے تو ان کے کمرے میں جانا بھی ایک عجیب سی بات تھی، کیونکہ میرے گھر کا ماحول تھوڑا مذہبی قسم کا تھا اور ان چیزوں کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت نوکری کی ضرورت ہونے کی وجہ سے میں نے حامی بھر لی، اور پھر بڑی بات تو یہ تھی کہ مجھے رہنے کے لیے کوارٹر بھی مل رہا تھا۔ میرے سارے ہی مسئلے مجھے اس نوکری سے حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اگلے ہی دن سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا مالک بہت ہی امیر آدمی ہے اور کاروبار کے سلسلے میں ساری رات بھی گھر سے باہر رہتا تھا۔ دن میں کم ہی گھر پر مالک ہوتا تھا۔ میری ملازمت دن بھر کی تھی، رات کو میں اپنے کوارٹر میں چلا جاتا، لیکن سارا دن میں اپنی مالکنیوں کے آگے پیچھے گھومتا۔ چاروں بہت ہی عجیب معلوم ہوتی تھیں، اپنے اپنے کمروں میں بند رہتی۔ مجھے اپنی ضرورت پر بلاتی تو میں بھی کام سے کام رکھتا، یا زیادہ تر تو وہ سوتی ہی رہتی تھی۔ کبھی مجھ سے کوئی بلا ضرورت بے تکلف نہیں ہوئی تھی، اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ جتنی میری تنخواہ تھی اس کے مقابلے میں میرا کام کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک بات اور عجیب تھی، مجھے چوکیدار نے بتایا کہ اس گھر میں کوئی بھی ملازم زیادہ دن نہیں ٹک پاتا۔ پتہ نہیں مالکن ایسا کیا کرتی ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد ملازم بھاگ جاتا ہے، تم بھی یہاں زیادہ دن ٹک نہیں سکو گے۔ چوکیدار کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا۔ اب تک انہوں نے میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے تو ساری مالکنیں سیدھی سادی سی لگتی تھیں۔ چوکیدار کہنے لگا، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر یقیناً یہ تمہارے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور کریں گی۔ مالک تو خود ان سے پریشان ہے، اس لیے انہیں بہت سختی میں رکھتا ہے۔ مجھے بھی یہ ہدایت دی کہ میں کسی طرح انہیں باہر نہ جانے دوں۔ چوکیدار کی بات سن کر میں حیران ہوا تو وہ آہستگی سے میرے کان میں کہنے لگا، مجھے تو یہ چاروں ہی بڑی عیاش قسم کی لگتی ہیں۔ چوکیدار کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ وہ اپنی مالکنیوں کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا تھا؟ میں نے تو کبھی کسی بھی مالکن کو عیاش نہیں پایا تھا۔ مگر پھر کچھ دن ہی گزرے اور مجھے چوکیدار کی بات کافی حد تک ٹھیک محسوس ہوئی۔ ایک دن بڑی مالکن نے اپنے کمرے میں بلایا، میں فوراً پہنچ گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے مہینہ ہونے والا ہے، تم بہت ہی اچھے انسان ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر مالکن نے اپنا پرس کھولا اور مجھے کچھ پیسے نکال کر بلا ضرورت ہی پکڑا دیے، اور کہنے لگی کہ ان پیسوں کو تم اپنی ضرورتوں پر خرچ کر لینا۔ مالکن کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا۔ بلا وجہ ہی مالکن نے مجھے ہزاروں روپے دے دیے تھے۔ خیر میں نے خوشی سے پیسے رکھ لیے، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اگلے دن بھی میری دوسری مالکن نے مجھے پیسے دے دیے، اور اس نے بھی یہی بات کی کہ ان پیسوں سے اپنے مسئلے حل کر لو۔ مالکن کی اس دریا دلی پر میں حیران رہ گیا تھا۔ چاروں ہی میری مدد کرنے کو تیار تھی، جبکہ میں نے کسی سے مدد مانگی ہی نہیں تھی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور پیسے مجھے مل رہے تھے، اس لیے میں نے خاموشی سے سارے پیسے رکھ لیے۔ البتہ میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً اس دریا دلی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یہ مالکن ضرور مجھ سے کوئی خاص کام کروانا چاہتی ہوں گی۔ لیکن وہ خاص کام کیا تھا، یہ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہ ہو سکا۔ میری چاروں مالکنیں سارا دن گھر ہی رہتی تھیں۔ میں نے کبھی کسی مالکن کو گھر سے باہر لان میں بھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پڑھی لکھی تھیں یا نہیں۔ البتہ وہ گھر میں بھی خوب بن سنور کر رہتی تھیں۔ ایک شام مالک اپنے کام سے گھر لوٹے تو ان کے ہاتھ میں بہت سارے شاپر تھے، اور پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی ساری بیٹیوں کو وہ شاپر دے دیے۔ مالک کے چہرے پر بہت ہی زیادہ خوشی نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، تم لوگوں کی قسمت سے میں نے بہت سارا پیسہ بنایا ہے، اس لیے تم لوگوں کے لیے یہ تحفے لے کر آیا ہوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے خود خریداری کر کے آئے تھے، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ مالک اپنی بیٹیوں کی ضرورت کا سارا سامان خود ہی انہیں لا کر دیتے تھے۔ شاید ان کی بیٹیوں کو بالکل بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، جیسا کہ چوکیدار نے بتایا تھا۔ قیمتی ترین کپڑوں سے بھرے ہوئے شاپر پکڑ کر بھی مالکن کے چہروں پر خوشی نہیں آئی تھی۔ سب بے دلی سے اپنے باپ سے وہ شاپر لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ مالکنوں کے اس انداز پر میں حیران رہ گیا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید وہ اس گھر سے باہر جانا چاہتی ہیں اور خود خریداری کرنا چاہتی ہیں، اسی لیے خوش نہیں ہوئیں۔ لیکن یہ ان باپ بیٹیوں کا ذاتی مسئلہ تھا، اور میں اس مسئلے میں پڑھ کر اپنی نوکری خراب کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ ان کے جانے کے
بعد مالک نے میرا کندھا تھپتھپایا اور کہنے لگا کہ تم بہت ہی اچھے آدمی ہو، تم نے بہت آرام سے ان کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ خوش بھی ہیں، ورنہ اس سے پہلے میں نے جتنے بھی ملازم رکھے وہ سب کے سب ان سے تنگ آ کر چلے گئے تھے۔ میں تمہاری تنخواہ بڑھا رہا ہوں، تم اور بھی دل لگا کر کام کرو۔ مالک کے اس طرح تعریف کرنے پر میں تو خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اکثر میں سوچتا کہ پتہ نہیں کیسی بہنیں ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کرتی، ورنہ تو بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارتی ہیں۔ میری بہنیں بھی ایک دوسرے سے خوب لڑتی جھگڑتی تھی، کھیل کود کیا کرتی تھیں، لیکن یہ چاروں تو اپنی زندگی میں ہی مگن ہیں، جیسے ایک دوسرے سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ میں نے کبھی کسی کو کسی دوسرے کے کمرے میں جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا اور اس بات پر بہت زیادہ حیران بھی ہوا تھا۔ مجھے نوکری کرتے ہوئے پورا مہینہ گزر گیا اور پھر ایک دن میں صبح ہی صبح جب بنگلے پر پہنچا تو میری مالکن کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہو۔ میں نے فوراً مالکن کو پانی پلایا اور پوچھا کہ مالکن کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں مالک کو بلاؤں؟ وہ کہنے لگی کہ مالک تو دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، تم میری تھوڑی سی مدد کرو۔ اور پھر مالکن نے مجھے تیل کی بوتل پکڑائی اور کہنے لگی میرے پیروں کی مالش کرو۔ یہ بات سن کر میں کچھ حیران ہوا کہ مالکن کس طرح مجھ سے اپنے پیروں کی مالش کروا سکتی ہیں، لیکن مالکن نے اپنے پیر میرے آگے کر دیے اور خود بیڈ سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مالکن کے پیروں کی مالش کرنی پڑی، کیونکہ شاید مالکن کے پیروں میں بھی بہت تکلیف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مالکن کہنے لگی کہ اب میرا درد کم ہو گیا ہے، تم کام مکمل کرو، اور میں مالکن کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مالکن کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ان کے چہرے پر بالکل نارمل سے تاثرات تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ مالکن کو اچانک سے ہوا کیا تھا۔ رات تک وہ اچھی بھلی تھی، پھر صبح ہی صبح ان کی اتنی عجیب سی حالت کیوں ہو رہی تھی؟ میں ساری مالکنوں کے چھوٹے موٹے کام نپٹانے لگا اور پھر ایسے ہی شام ہو گئی۔ شام کے وقت میرا مالک گھر میں داخل ہوا تو وہ بہت ہی غصے میں تھا۔ وہ بڑی مالکن کے کمرے میں گیا اور پھر وہاں سے چیخ و پکار کی آواز آنے لگی۔ یہ تو سمجھ نہیں آیا تھا کہ مالک کس بات پر غصے میں تھا، لیکن اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ مالکن سے خفا ہے، کیونکہ وہ مالکن کو بہت برے برے لفظوں میں ڈانٹ رہا تھا اور آگے سے مالکن کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ بڑا ہی ظالم باپ ہے، پہلے ہی مالکن تکلیف میں ہے اور مالک انہیں اور ڈانٹ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد مالک نے ساری بیٹیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر خوب چیخ و پکار کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا۔ مالک کے جانے کے بعد جب میں مالکنوں کے پاس پہنچا تو وہ سب ہی اداس چہرے لیے بیٹھی تھی۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے، لیکن کسی نے بھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اور پھر رات کو میں اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ میری بیوی کا فون آیا تھا، وہ مجھے بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ یاد تو میں بھی اسے کر رہا تھا، ایک مہینے سے میں اس کے بغیر تنہا زندگی گزار رہا تھا اور سردی کی راتوں میں اس کی کمی کا احساس مجھے شدت سے ستا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں فون پر ہی اس سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا رہا اور پھر فون بند کر کے بھی میں کروٹیں بدلنے لگا۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو میری بیوی کا خوبصورت سراپا میری آنکھوں کے آگے لہرانے لگتا۔ اس سے دور ہو کر سارے گلے شکوے بھی ختم ہو گئے تھے۔ جب تک ہم قریب تھے تو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ جب سے میں شہر آیا تھا اس کا رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ شاید وہ بھی میری جدائی کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ دن کی چھٹی لے کر واپس جاؤں گا گھر اپنے گاؤں اور میں شازیہ کے ساتھ 2-4 دن گزار کر لوٹ کر آؤں گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ آدھی رات کے وقت مجھے کوارٹر کے دروازے پر دستک کی آواز آئی تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری چاروں مالکن رات کے اس پہر میرے دروازے پر کھڑی تھیں۔ پھر میری بڑی مالکن نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں عزت سے ان چاروں کو اندر لے آیا۔ میں بہت زیادہ کشمکش کا شکار ہو گیا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے، اتنی رات کو وہ چاروں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اور پھر بڑی مالکن نے مجھ سے بہت عجیب سی بات کی۔ کہنے لگی فاروق تم جب سے آئے ہو تم نے ہماری بہت مدد کی ہے، خدمت کی ہے، لیکن آج کی رات ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے وفادار ہو یا نہیں۔ جو ہم تم سے کہیں گے کیا تم اسے پورا کر سکتے ہو؟ میں نے حیرت سے ان چاروں کو دیکھا اور کہا مالکن میں آپ کا وفادار ملازم ہوں، اب تک آپ نے جو بھی کام مجھ سے کہے ہیں میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اگر آپ کو کسی خدمت کی ضرورت ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر دوسرے نمبر کی مالکن کہنے لگی آج ہم تمہاری طاقت آزمانے آئے ہیں،
ہمیں پتہ تو ہے کہ تم کتنے مضبوط انسان ہو۔ مالکن کی بات سن کر میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا کہ ایسا کون سا کام کروانا ہے مالکن کو، اور پھر اچانک ہی بڑی مالکن نے اپنے کندھے سے قمیض سرکا دی۔ جیسے ہی میری نظر بڑی مالکن کے کندھے پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کے کندھے پر بڑے بڑے زخموں کے نشان موجود تھے، جیسے کسی درندے نے انہیں بری طرح سے نوچ لیا ہو۔ مالکن نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگی، ان زخموں کو غور سے دیکھ، ہم ہر رات ان زخموں کو برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہر رات ہی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر بڑی مالکن نے اپنی تینوں بہنوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی قمیضیں کندھوں سے سرکا دی، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کی حالت بھی کچھ ایسے ہی تھی۔ بڑی مالکن کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو ہمیں اس مشکل زندگی سے نکال سکتے ہو۔ میں نے حیرت سے اپنی مالکنوں سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ آپ لوگوں کا حال یہ کیسے ہوا؟ بڑی مالکن رونے لگی۔ بڑی مالکن کہنے لگی کہ جسے تم ہمارا باپ سمجھتے ہو وہ ہمارا باپ نہیں بلکہ ایک گھٹیا انسان ہے جو ہمیں خرید کر یہاں لایا۔ ہم چاروں ہی چھوٹے چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں، اور محبت کے نام پر بیوقوف بنا کر ہمیں یہ شہر لایا تھا، اور پھر شہر لا کر اس آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، اور اب یہ آدمی ہر دوسرے دن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی گاہک لاتا ہے جو رات بھر ہمیں نوچتا ہے اور پھر صبح چلا جاتا ہے۔ اگر کسی رات ہم گاہک کو نہ مل پائیں تو وہ آدمی اسی طرح ہم پر چیختا چلاتا ہے جیسے آج صبح چیخ رہا تھا۔ چاروں نے بتایا کہ ان چاروں کے ساتھ ایک ہی طرح سے محبت کا کھیل کھیلا گیا تھا۔ شہر سے کچھ لڑکے گاؤں گھومنے کی غرض سے ان کے گاؤں پہنچے تھے، اور پھر وہاں انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ وہ چاروں سیدھی سادی لڑکیاں تھیں، اسی لیے ان لڑکوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر شہر چلی آئی تھیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہ بتایا۔ بڑی مالکن کہنے لگی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرا 2 دفعہ ابورشن ہو چکا ہے، جب بھی میں امید سے ہوتی ہوں وہ آدمی میرا بچہ ضائع کروا دیتا ہے، اسی لیے میرے پیروں میں بہت درد ہوتا ہے۔ رات جب گاہک آتا تو میری ہمت نہ ہوتی کہ میں اسے خوش کر سکوں، اسی لیے اس نے میری شکایت کر دی، اور مالک نے آ کر ہمیں بہت زیادہ ذلیل کیا کہ اگر ہم گاہکوں کو خوش نہیں کریں گی تو وہ ہمارا کھانا پینا بند کر دے گا۔ اب تم ہی بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ کہہ کر چاروں مالکنیں رونے لگیں۔ وہ چاروں ہی چھوٹے غریب گھرانوں سے تھیں، اور انہیں محبت کے دھوکے میں پھنسا کر یہاں اس ذلت بھری زندگی کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، اور مزید حیرانی کی بات تو میرے لیے یہ تھی کہ میں ان چاروں کو بہنیں سمجھ رہا تھا جبکہ وہ بہنیں بھی نہیں تھیں۔ چھوٹی مالکن کہنے لگی کہ تم سے پہلے جتنے بھی نوکر آئے تھے کچھ ہی دنوں میں انہیں ہماری حقیقت پتہ چل گئی تھی، اور انہوں نے ہم سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ نوکر ہم پر بری نظر رکھتے تھے، اور موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے مل کر انہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جب تم آئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تم بہت سیدھے سادے اور شریف انسان ہو، تم نے کبھی نظر بھر کر ہماری طرف نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اس 1 مہینے میں تمہیں یہ بھی احساس نہیں ہو سکا کہ ہم چاروں بہنیں نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہمیں تمہاری شرافت کا یقین ہوا تو ہم نے تم سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارا غلط فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ ان چاروں کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں ایسے گھنونے کام بھی ہوتے ہیں۔ وہ چاروں کہنے لگیں کہ بنگلے کے باہر بہت سارے گارڈز ہیں، ہم کسی بھی طرح فرار نہیں ہو سکتے جب تک تم ہماری مدد نہ کرو۔ تم ایسا کرو کہ باری باری ہم چاروں یہاں سے فرار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئیں اور مجھ سے مدد کی بھیک مانگنے لگیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ان کی مدد کروں، اور سچ تو یہ تھا کہ ان کی حالت دیکھنے کے بعد میں خود بھی یہی چاہتا تھا، لیکن یہ کس طرح سے ممکن تھا؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان کی مدد کروں گا۔ میں خود ایک بیٹی کا باپ تھا، اور خدا نخواستہ کبھی یہ وقت مجھ پر بھی پڑ سکتا تھا۔ اگر کوئی میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ظلم کرتا تو یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں پولیس کو فون کر کے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسیں اور کہنے لگیں کہ اس آدمی کا بڑے بڑے لوگوں سے تعلق ہے، پولیس والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اسی لیے تو اسے کسی بات کا خوف ہی نہیں ہے۔ تمہیں کسی اور طرح سے ہماری مدد کرنا ہوگی۔ اور پھر تھوڑا دماغ لگانے کے بعد میں نے بہت ساری چائے بنائی اور اس میں نیند کی دوا ملا دی، اور پھر چائے کا کپ اٹھا کر دروازے پر پہنچ گیا۔ چوکیدار مجھے دیکھ کر حیران ہو گیا تو میں نے کہا کہ سردی بہت ہے، اس لیے بس آپ لوگوں کے لیے بھی چائے لے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ خوش ہو گئے۔ ویسے بھی 1 مہینے میں میری ان سے کافی اچھی بات چیت ہو چکی تھی۔ ان سب نے چائے پی اور کچھ دیر بعد وہ گہری
गहरी नींद सो गए। इनके सोने के बाद मैंने इन चारों मालकिनों को चुपके से इस बंगले से निकाल दिया और खुद भी अपने सामान के साथ निकल गया। इन चारों के पास काफ़ी सारे पैसे मौजूद थे जिससे वो अपने घर वापस लौट सकती थी। मैंने इन चारों को इनके गांव जाने वाली ट्रेन में सुबह सवेरे ही बिठा दिया और फिर खुद भी वापसी अपने गांव के लिए निकल गया। मेरे पास काफ़ी पैसे थे। मैंने सोचा कि कुछ दिन अपनी बीवी के साथ गुजारूंगा और फिर किसी दूसरे शहर जाकर नौकरी तलाश करूंगा। मुझे उम्मीद थी कि इन लड़कियों के वालिदैन इन्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि माँ बाप का ही इतना ज़र्फ होता है कि वो औलाद की हर गलती ना सिर्फ माफ़ कर सकते हैं बल्कि इनकी गलतियों पर पर्दा डालकर इन्हें दुनिया के सामने सुरखरू भी कर सकते हैं। मैंने अपनी अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी पर लात मारी थी, क्योंकि मेरी नज़र में मजलूमों को जालिम से बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने अपने ज़मीर को मुतमईन किया था और इन चारों लड़कियों की हिफाजत की थी। आज मैं अपने इस अमल पर बहुत खुश हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं किस शहर जाऊँगा और कोई मुझे नौकरी देगा भी या नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि मेरी ये नेकी रायगा नहीं जाएगी। मेरी सब बहन बेटियों से गुजारिश है कि मोहब्बत में अंधे होकर किसी गैर मर्द पर एतबार करके इस तरह अपनी घर की दहलीज ना फैलाएंगे, क्योंकि इस तरह ना सिर्फ आपके माँ बाप रुसवा होते हैं बल्कि आप भी जिल्लत का शिकार होती हैं। अपनी अहमियत को समझें और ख़ुद अपनी इज्जत करें। इस तरह घर की दहलीज पार करने वाली लड़कियां सारी ज़िंदगी सिर्फ जलील और ख्वार होती हैं, इसके सिवा कुछ हासिल नहीं होता। क्या आप भी मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए।